مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ہمارے حوصلے بلند ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کا مارز وجود میں آنا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جنونی محنت اور پاک عوام سے جنونی محبت کا ایک پھل ہے جو خداوند کریم نے پاکستان کی صورت میں ہم کو عطا کیا. اگر ہم قیام پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو قائد اعظم کی ایک محنت اور ایک محبت کا جنون نظر آتا ہے، لیکن تصویر کی دوسری طرف آپ کو ایک اور جنون نظر آئے گا. وہ جنون پاکستان سے ایک نفرت کا ہے. ان اسلامی علماء کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں گواہ ہیں کہ یہ علماء حضرات پاکستان کے بننے سے پہلے ہی پاکستان کو توڑنے کے در پر تھے، اور یہ علماء ابھی بھی پاکستان کو اسلام کی بنیاد پر اس کو توڑنے کے در پر ہیں. اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ اسلامی علماء پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے تھے. آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ دیوبندی علماء قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کس نام سے پکارتے تھے. انہوں نے بہت زیادہ کیا، غافر اعظم بھی کہا تھا ان کو. یہی اصل بات ہے، کیونکہ قائد اعظم کی مخالفت جو دیوبندی علماء تھے انہوں نے بہت زیادہ کی. مودودی صاحب اپنی ایک مشہور کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں اپنے تاثرات کو اس طرح بیان فرماتے ہیں. کروں گا کہ پاکستان کے متعلق مودودی صاحب نے اسی کتاب کے صفحہ 78 پہ کیا کہا. آپ کے اس پاکستان میں نظام حکومت کی اساس خدا کی حاکمیت پہ رکھی جائے گی یا مغربی نظریہ جمہوریت کے مطابق. یعنی جمہوریت کو وہ بہت ایک ملعون چیز سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں. عوام کی حاکمیت پر کوشچن مارک. اگر پہلی صورت ہے تو یقیناً یہ پاکستان ہوگا، ورنہ بصورت دیگر یہ ویسا ہی نا پاکستان ہوگا. یعنی اگر جمہوریت یہاں پہ ہوئی تو یہ ویسا ہی نا پاکستان ہوگا جیسے ملک کا وہ حصہ ہوگا جہاں آپ کی اسکیم کے مطابق غیر مسلم حکومت کریں گے. اسی کتاب میں مولانا مودودی صاحب قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں اپنے تاثرات اس طرح بیان فرماتے ہیں. قائد اعظم مسلم لیگ کے متعلق ان خیالات کا اظہار ہو. اس کتاب کے صفحہ 30 پہ وہ کہتے ہیں، مگر افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر، یہاں نام بھی آ گیا، مگر افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کے چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں. یہ لوگ مسلمان کے معنی و مفہوم اور اس کی مخصوص حیثیت کو بالکل نہیں جانتے. ہم ویسی ہی ایک قوم ہے جیسے دنیا میں دوسری قومیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے ان علماء اکرام سے کفر کے فتوے سننے کے باوجود اپنا شک اور براہات ان لوگوں پہ رکھتے ہوئے آپ نے اپنے الفاظ اس طرح بیان فرمائے. اس کو سامنے رکھیں. اور جو قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی اسپیچ ہے، پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کی صدارت سنبھالتے ہوئے، اب قائد اعظم فرماتے ہیں کہ ان اے اسپرٹ دیٹ ایوری ون آف یو، no matter what community he belongs, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his color, creed, caste or creed, is first, second and last a citizen of this state. Okay? With equal rights, privileges and obligations. حقوق برابر، ذمہ داریاں برابر، پریولیجز برابر. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. تمہارا جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی مذہب ہے، اس کا ریاست کے کاموں سے، معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آگے چل کے اسی خطاب میں آپ فرماتے ہیں کہ وی شوڈ کیپ دیٹ مراد یہ اس اصول کو ان فرنٹ آف اس ایز our ideal, and you will find, اگر ہم اس اصول کو اختیار کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے that in due course of time Hindus would cease to be Hindus. ہندو نہیں رہیں گے. and Muslims would cease to be Muslims. اور مسلمان نہیں رہیں گے. بظاہر اس پہ کوئی چونک سکتا ہے لیکن آگے
اس کی تشریح بھی فرما دیتے ہیں. ناٹ ان دا ریلیجس سینس، مذہبی یا اعتقادی لحاظ سے نہیں، بیکاز دیٹ از اے پرسنل فیتھ آف ایچ انڈیویجول، یہ اس کا ذاتی عقیدہ ہے، بٹ ان دا پولیٹیکل سینس ایز سٹیزنز آف دا اسٹیٹ. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب پاکستان ماض وجود میں آ گیا تو یہ ملا حضرات پھر بھی چین سے نہ بیٹھے، اور کس طرح اس پیارے ملک کا امن ان ملا حضرات نے شروع کر دیا. اب پاکستان چونکہ وجود میں آ چکا تھا، اس لیے اس کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. البتہ انہوں نے مسلمانوں کے ایک اقلیتی فرقہ یعنی آپ کی جماعت احمدیہ کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا، اور 1953 میں انہوں نے اس جماعت کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے ایک پرتشدد تحریک شروع کی. جب ان علماء نے قائد اعظم کے روشن اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کی تو بعد میں بے شرم ہو کر اس پر اس طرح جھوٹ بولا. اس ملک میں 1974 میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا. اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی عمدہ تھی، بہت پرامن تھی، بہت منظم تھی. ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ کہنا کہ ختم نبوت کی تحریک بہت امن تھی، جبکہ حقیقت اور سچائی منیر رپورٹ میں اس طرح بیان کی گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح 1953 کے اینٹی قادیانی فسادات میں کئی احمدی مارے گئے، ان کے گھر جلائے گئے، ان کے بچوں کو زندہ آگ میں پھینکا گیا. یہ ملا کس قدر جہل تھے، اس کا ثبوت ہمیں جسٹس منیر اور جسٹس ایم آر کینی پر مشتمل کمیشن کی اس رپورٹ سے مل جاتا ہے. کیا قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں ایسا مولویوں کا نظام عدل چاہتے تھے؟ میں نے کہا تھا نا، جیسے کہ میں نے مسٹر کول سے کہا تھا، نان مسلم ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی، دے ول ناٹ بی equal citizens. If you wish to call it, you can call it second-rate citizens. I don't object. Highest levels of policy making, whether in civil area or military domain, اس پر کوئی غیر مسلم نہیں جائے. کیا الگ صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، پتہ نہیں عمل صحیح ہوتا تھا کہ نہیں، کہ فوج میں ایک خاص عہدے تک جا سکتا تھا قادیانی، اس سے اوپر نہیں. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح وہ تو پاکستان میں اس قسم کا نظام عدل چاہتے تھے. ایک بات جو واضح ہے کہ قائد اعظم تھیوکریسی اور ملیت کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور ایک ایسے اجتماعی جمہوری اور فلاحی معاشرے کی تشکیل چاہتے تھے جس میں رنگ، نسل، قومیت یا مذہب کی بنیادوں پر کسی کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی تعصب نہ ہو. انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 اگست 1947 کو جب انہیں پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا صدر چنا گیا تو اس اجلاس کی صدارت انہوں نے ایک اچھوت ممبر اسمبلی جوگندر ناتھ منڈل سے کروائی. صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا، اس ملک میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے. میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں. یہ ملک ہے سب کا ہے. جناح صاحب کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ ہندو اپنی جگہ، فلاں اپنی جگہ، اس کو آپ جو بھی لیبل لگائیں. ڈاکٹر عبدالسلام اس کو انہوں نے ٹھڈے مار کے اس ملک سے باہر نکال دیا. صدیوں سے ایک بڑا آدمی آپ نے پیدا نہیں کیا. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک قوم دیکھنا چاہتے تھے، مگر صد ہی افسوس کی بات ہے آج کے علماء نے پاکستان کو کن مسائل میں پھنسا کے رکھ دیا. اگر کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے تو اس میں سزا کے لیے جو ہے مطلب اس کو سزا آرام سے دی جا سکتی ہے. یہ داڑھی ہے اور یہ سنت موقع سب کے نزدیک ہے، بلکہ بعض علماء جو ہے اسے واجب کہتے ہیں. اس میں حرج کیا ہے؟ داڑھی بولی جا سکتی تو رکھی بھی نہیں جا سکتی. اب داڑھی رکھنے کا قرار نہیں ہوئی کہ یہ جرم بن جائے گا نہ رکھنا. اگر اس معنی اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے تو ہو جائے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب کے مطابق داڑھی کا نہ ہونا ایک جرم ہے، تو پاکستان کے دو بڑے محسن علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ دونوں کی داڑھی نہیں تھی. پاکستان میں آج کل جو اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، ایسا پاکستان قائد اعظم تو ہرگز دیکھنا نہیں چاہتے تھے. قائد اعظم تو تمام فرقوں، تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک محبت بھرے جھنڈے کے نیچے ایمان، اتحاد، تنظیم کی صورت میں دیکھنا چاہتے تھے.
اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں قائد اعظم والے پاکستان کو اپنانا ہوگا، نہ کہ ملا کے پاکستان کو۔ میں آخر میں یہی کہوں گا، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔